बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान मजीद में सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह पाक की वहदानियत का इकरार है। इस सूरत में बहुत सी सिफ़ात हैं और बहुत मख्फी इसरार हैं। अपनी किसी भी मुसीबत और परेशानी और बंदिश को दूर करने के लिए इस सूरह पाक में हल मौजूद है। सूरह इखलास को एक तिहाई कुरान कहा गया है। जो शख्स 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करेगा उसे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपनी ज़ातो सिफात और अपने हिकमत भरे कामों में यकता व बेनज़ीर है। वो समद है, यानी सारी मखलूक उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। कुरान हकीम की तिलावत बाइस से बरकत व सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की बास सूरतों के बड़े फजाइल बयां फरमाए हैं, जिनके पढ़ने से जहां दुनियावी और उखरवी फवायद हासिल होते हैं, वहां रोजमर्रा जिंदगी के अमूर में बरकत होती है। इन फजाइल की एक दूसरी हिकमत ये भी है कि इनमें रोजमर्रा जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका भी बताया गया है। इन्हीं सूरतों में कुरान हकीम के आखिरी पारे में मौजूद एक मुख्तसर और इंतहाई आसान सूरह मुबारका सूरह इखलास है। तो आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको सूरह इखलास के वज़ाइफ बताएंगे। तो वज़ाइफ जानने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। सूरह इखलास बड़ी फजीलत की हामिल है। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलुसुल कुरान यानी एक तिहाई कुरान करार दिया है और इसे रात को पढ़ने की ताकीद फरमाई है। बहाद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हर रकत में दीगर सूरतों के साथ सूरह इखलास जरूर पढ़ते थे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम्हारी इसके साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फौज का सिपा सालार बनाकर भेजा। सिपा सालार जब कभी फौज को नमाज पढ़ाते, कुरान की किरात करते तो हमेशा सूरह इखलास पर खत्म करते। फौज जब वापिस आई तो सिपाहियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे पूछो कि वो क्यों ऐसा करते थे। बस साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सिपा सालार से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये रहमान की सिफ्त है और मैं ये बात पसंद करता हूँ कि इसको पढ़ा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे कह दो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत रखता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी मस्जिद कुबा में हमारी इमामत के फराइज अदा करते थे। उनकी आदत थी कि जब भी नमाज में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ने लगते तो पहले सूरह इखलास पढ़ते और हर रकत में इसी तरह करते। साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उनसे कहा, क्या आप सूरह इखलास पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि ये काफी नहीं, फिर दूसरी बार भी पढ़ते हैं? उन्होंने फरमाया, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी इमामत करूं तो ठीक है, वरना मैं छोड़ देता हूं। नमाजी उन्हें अपनों में सबसे अफजल समझते थे, लिहाजा किसी और की इमामत पसंद नहीं करते थे। चुनाचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाकया बयां किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मस्जिद से पूछा, तुम्हें अपने दोस्तों की तजवीज पर अमल करने से कौन सी चीज रोकती है और क्या वजह है कि तुम हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरह से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस सूरत से मोहब्बत यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सोने से पहले अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए तशरीफ लाते
تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر، اپنے چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورہ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سر درد کے علاج کے لیے سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کنپٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کریں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ کچھ لوگوں کو بہت برے خواب آتے ہیں، وہ شدید ڈر کے باعث ایک بار جاگ جائیں تو دوبارہ سو نہیں سکتے۔ وہ بوضو نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جائیں، پھر سورہ فاتحہ اور اخلاص دونوں پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ جمعہ کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی شب اور جمعے کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھی، وہ اگلے جمعے تک ہر گناہ سے پاک ہو گیا۔ عذاب قبر سے نجات۔ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص پڑھے گا وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا اور قبر کی تنگی اور عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ میاں بیوی میں محبت۔ سورہ اخلاص 41 بار پڑھی جائے، اس کے اول و آخر درود پاک کو پڑھا جائے اور شیرینی پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے تو دونوں میں باہمی محبت بڑھے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تو ہم ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی بنا پر آپ اندر چلے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا، خبردار، بے شک یہ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، عمر تقریباً 60 سال تھی، کہنے لگے کہ میں ایک شخص کا مسئلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ان کے مالی حالات بڑے خراب تھے، بے روزگار ہیں، اس کے لیے کوئی عمل وظیفہ بتائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ روزانہ 300 بار بلا ناغہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بڑے اخلاص اور توجہ دھیان کے ساتھ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے جب انہیں یہ کہا تو وہ صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، واقعی یہ عمل تو بہت ہی لاجواب ہے، میں نے تو یہ عمل صرف ایک بار کیا تھا اور اس کی برکت سے میرا مسئلہ ایسا حل ہوا کہ آج تک کوئی مسئلہ بنا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ آج سے کئی سال پہلے جب میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوا تو بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا، گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، وقت کیسے گزرے گا، کیا میں اب ناکارہ بن کر گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا۔ انہی پریشانیوں اور سوچوں کے دنوں میں ایک مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس مسجد میں دیکھا کہ ایک چارٹ لگا ہوا ہے، اس میں سورہ اخلاص کے فضائل و فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ جہاں اور دیگر کئی فضائل و فوائد لکھے ہوئے تھے، وہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو شخص روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھلیں گے۔ میں نے اس دن یہ عمل شروع کر دیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس عمل کے وسیلے سے میری مشکل آسان کر۔ میں یہ عمل کر کے مسجد سے گھر پر گیا اور ابھی گھر آئے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے ایک دوست کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جس جگہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں وہ جگہ چھوڑ رہا ہوں، کسی دوسری جگہ پڑھاؤں گا، اگر آپ میری جگہ پڑھانا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر خدمت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے اس دوست کو میری پریشانی کا علم نہیں، اس سے میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، یہ جو فون کر کے مجھے پیشکش کر رہا ہے یہ اللہ کی مدد ہے اور سورہ اخلاص کا کرشمہ ہے، اسی کی برکت ہے، اسی کا معجزہ ہے کہ آج ہی میں نے یہ عمل کیا اور میری مشکل حل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں کسی کام سے گیا، فارغ ہو کر جب گھر آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے دوست کئی بار آ کر آپ کا پوچھ چکے ہیں۔ اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گیا تو وہی میرا دوست تھا۔ ان سے میں نے تنخواہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 3000 دیتے ہیں، آپ کو بھی یہی ملے گی۔ تنخواہ گرچہ کم تھی لیکن من جانب اللہ سمجھ کر قبول کر لی اور ان سے پوچھا کہ کب چلنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے ان سے چند منٹ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اور گھر سے آ کر خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑا جہاں یہ ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ وہاں میرے اس دوست نے میرا تعارف کروایا اور جو میں کام پر لگ گیا۔ جب مہینہ پورا ہوا تو انہوں نے تنخواہ دی۔ میں نے بغیر گنتی کیے رقم جیب میں رکھ لی اور جب گھر آ کر رقم گنتی کی تو وہ پورے 4,000 روپے تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، پھر سوچا کہ انہوں نے بھول کر 3 کی بجائے 4,000 دے دیے ہیں۔ اگلے دن میں نے 1,000 واپس دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے غلطی سے 4,000 روپے دے دیے تھے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے، نہیں، آپ چونکہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں لہٰذا ہم نے اپنی خوشی سے 4,000 دیے۔ اللہ اکبر! جب اگلا مہینہ پورا ہوا پھر تنخواہ لے کر گھر آیا، اب جو رقم گنی تو 4,500 تھی۔ بڑا تعجب ہوا۔ دوسرے دن ان سے عرض کی کہ آپ لوگوں نے بھول کر 4,000 کی بجائے 4,500 روپے دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھولے نہیں ہیں، ہم نے 4,500 ہی دیے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کے دادا جان ان پر اور آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ استاد بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں اور وقت کی بھی بڑی پابندی کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ تو جناب عالی ہم نے ان کے کہنے پر تنخواہ بڑھائی ہے، تو اس طرح الحمدللہ تنخواہ بڑھتی چلی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔